السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور ووٹ کو عزت جتنی مسلم لیگ نواز نے دی تھی اتنی ہی کورٹ کو عزت آج عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اور عدالتوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے لاکھوں لوگ نکلیں گے اور ریلی کریں گے، لیکن عدالتوں کے اندر جانے کی حوصلہ نہیں رکھتے. آج سیشن کورٹ میں پیش ہوئے ان کے وکلاء، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں. ان کا ایک میڈیکل ریکارڈ سامنے آیا، اب اس میں کچھ نئی بیماریاں بھی ہیں، اور انہوں نے معذوری بھی ظاہر کی ہے کہ ان کو کسی کے سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، اور ویڈیو لنک کے لیے تیار ہیں. باقی کورٹ آنا اور کچہری میں کیونکہ جان کو خدشہ ہو سکتا ہے اور ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو اس کے پیش نظر سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہ کہا گیا ان کے وکلاء کی طرف سے کہ آپ بھی اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیں، کیونکہ آپ کو بھی جو سیکیورٹی ہے وہ کم فراہم کی گئی ہے، تو آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ اور مزید احکامات دیجیے. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے، آپ ہماری فکر چھوڑ دیں، آپ اپنے خان صاحب کو کہیے کہ وہ اپنی فکر کریں. جس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور سمپلیفائی کیا ہے اسد عمر صاحب نے. کیسے؟ سنیے. ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے، جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ بات انہوں نے کر دی کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو اگر ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کی گئی ہے تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جلسے سے خطاب کیا اور عوام سے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اب تک یہ تسلیم نہ کیا ہو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو، تو کوئی رہ تو نہیں گیا. رہ تو کافی لوگ گئے ہیں. ایک ظاہر ہے ایک بڑے مین کردار تھے اس پوری سازش کے، ان کا نام بہرحال مریم صاحبہ کی زبان پر نہیں آ رہا. انہوں نے رضاکارانہ طور پر تو اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن مریم صاحبہ شاید ان کا نام گجرانوالہ کے بعد لینا بھول گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے آج ججز کے حوالے سے اور فوجیوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے اثاثہ جات اور اپنے اپنے جو ان کو جو سیلری ارننگز ہیں ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ پیش کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ کے آڈٹ کا بھی ذکر کیا ہے. اور اب تک جو پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے پٹیشن دائر ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اب تک اس کی باری نہیں آئی ہے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے بڑی تیزی تھی، اب وہ تیزی نظر نہیں آ رہی. ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے یہ عدلیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا یہ عدلیہ کی توہین ہے، اور باقی کیا اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تو جو تمام پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ سب اس کے لیے تیار ہیں. اس کے پیش نظر کوئی کر سکتے ہیں یہ لوگ، کوئی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اس وقت دیکھنا پڑے گا، لیکن اس وقت تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشنز ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آج رانا ثناءاللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں سر، اور آپ کے تو یہ جو آپ نے ملتان میں جو آپ کے کارکنوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور پھر آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری بھی ان کے ساتھ آپ نے دی، تو اس کی تو میں بڑی مطلب I should admire that. لیکن عمران خان صاحب کیوں سر ضمانت پاک سے نہیں نکل رہے؟ وہ کیوں نہیں جیل جا رہے؟ اگر تو ان کو اریسٹ کرنے آتے ہیں تو وہ اریسٹ ہو جائے. وہ اریسٹ بھی کتنے گھنٹوں کا ہوگا، جو بھی ہوگا بیل اس کے بعد بھی لی جا سکتی ہے. یہ ڈر اور یہ خوف کیوں نظر آ رہا ہے سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل زمان پارک سے نکل کر ایک بہت بڑی ریلی کی شکل میں داتا صاحب دربار جا رہے ہیں، اور وہاں داتا کی نگری داتا صاحب کے مزار پر جا کر وہاں سے اپنی الیکشن اس تاریخی کیمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو کامیابی دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، کوئی گرفتاری کا بھی ان کو خوف یا ڈر نہیں ہے. عمران خان اور عامر ڈوگر میں بہت بڑا فرق ہے سنا. اس طرح عمران پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. عمران خان اور شواہد اور ثبوت بھی آپ کے سامنے ہیں، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح عمران خان کی ٹکر ہے جن لوگوں سے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. خوف صرف اس بات کا ہے پوری قوم کو، عمران خان کو نہیں، ہمیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے، کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، لاحق خطرہ ہے، اور وہ سنگین ہے، اور وہ اس کے شواہد بھی ہیں. گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں. عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار یاد ہوگا آپ کو گرفتار ہوئے تھے،
اور بہت سال پہلے، ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مقدمات بے بنیاد عمران خان صاحب پر بنائے جا رہے ہیں جو ایک سنچری کے قریب ہیں، کیا عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح سے سارے کے سارے ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف وہ پوری جماعتیں صرف عمران خان بات کو کرش کرنا چاہتے ہیں، یہ کون سا انصاف اور اصول ہے؟ وہ پیش بھی ہوں گے، اگر گرفتار کرنا پڑا تو وہ گرفتاری بھی دے دیں گے، لیکن ان کی زندگی کی ضمانت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اور ماضی میں اس طرح ہو چکا ہے، ماضی میں بہت بڑے لیڈر جو رہے ہیں، لیکن سر معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ فرما دیجیے گا سر کہ یہ داتا دربار میں کیا سیکیورٹی فراہم کی جائے گی؟ داتا دربار میں وہ سیف ہے؟ وہاں پر وہ اتنی بڑی ریلی کے بیچ میں جائیں گے تو ظاہر ہے یہ پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا وہ ایک جلسے کے دوران ہوا تھا، تو یہ پبلک آؤٹنگز بھی کم نہیں ہونی چاہیے اس وقت؟ اگر خطرات ہیں تو پھر کہیں بھی نہیں جانا چاہیے نا؟ یقیناً نہیں، آپ نے بات کی نا تو آپ کی بات کا جواب دیا نا، یقیناً عمران خان اس ٹائم اس قوم کا اثاثہ ہے۔ جی اگر مجھ سے تو عمران خان صاحب کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی عزیز ہے، جی کیونکہ ان کے ساتھ دل دھڑک رہے ہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے، وہ اس طرح صدی کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ آج الیکشن کرا لیں، 3 مہینے کے بعد کرا لیں، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ ان کی جماعت 2/3 میجورٹی سے جیتے گی، جس کی وجہ سے ان کی مخالفین کی حکومت کی نیندیں حرام ہیں۔ کتنی ڈٹھائی ہے سنا کہ آج 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن لازم ہے۔ پنجاب میں ڈیٹ تو آ گئی لیکن شیڈیول نہیں آیا، اور کے پی کے گورنر روزانہ پہاڑا پڑتے ہیں کہ جی من و ان میں عمل کروں گا، لیکن آئیں بائیں شائن ہے، صرف خوف زدہ ہے عمران خان کی مقبولیت سے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ جمہوریت میں ہوں، آپ نے الیکشن بھی لڑنا، اور سیاسی جماعتیں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کبھی میدان سے اس طرح تو نہیں بھاگتی جس طرح آج پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے کہ نہیں سر، حکومتیں میں بھی سر پی ڈی ایم ضرور الیکشن سے بھاگ رہی ہے، میں آپ کی یہ پورے آپ کے جو بیان کی میں تائید کرتی ہوں، میں آپ کی بات سے اگری بھی کرتی ہوں، لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ یہ داتا دربار جانے والے کورٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پھر کورٹ میں بھی پیش ہو جائیں تو جو خطرات لاحق ہیں وہ تو پبلک سپیس میں زیادہ ہوں گے نا سر۔ اس کا جواب مطلب ٹھیک ہے آپ کے لیے عمران خان صاحب کی زندگی عزیز ہے، ہم سب کے لیے بھی عزیز ہے، لیکن اس کے بعد کیجئے کیا؟ کیونکہ کہیں پیش ہونا ہے تو پھر وہاں بھی مت جائیں، وہاں تو زیادہ خطرات لاحق ہوں گے۔ مجھے صرف یہ سمجھا دیجیے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ پچھلے ہفتے اسلام آباد پیش ہوئے، سارے جن کی کر کے 3 عدالتوں میں پیش ہوئے، پرسوں بھی وہ ہائی کورٹ میں پھر پیش ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جتنی بھی سیکورٹی ہو وہ اس کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہی پڑتا ہے، جی اور یہ ہو نہیں۔ یہی معاملہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم جب ہوتے تھے، وہ بڑی دلیر لیڈر تھی، ان کو بار بار روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا، لیکن وہ پاکستان بھی آئی، وہ ریلی میں بھی نکلی، سانحہ کارساز ہوا جہاں 100 جوان شہید ہوئے، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، میں عوام کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں کیمپین نہیں کروں گی تو میں گھر بیٹھ نہیں سکتی۔ یہی معاملہ عمران خان کا ہے کہ وہ لیکن سر ان کو چاہتے کورٹ ہیں طلب نہیں کر رہا تھا نا، کورٹ طلب نہیں کر رہا تھا، ان کو تو عوام کے ساتھ رہنا تھا، وہ عوام کے ساتھ نکلی، تو اس لیے یہ کمپیریزن سر ذرا تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ کورٹ نے ان کو طلب کر رہا تھا۔ یہاں تو ایک واضح طور پر آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہاں پر اب ہر کوئی کہے گا مجھے ضمانت کے بغیر ضمانت میری منسوخ ہو گئی ہے، لیکن میرے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے، لیکن میں نہیں پیش ہوں گا، میں نہیں اریسٹ ہوں گا، میں بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ تو ایک عدلیہ کے لیے بھی ایک نشان ہے نا سوالیہ سر۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے بھائی جو بات کر رہے تھے کہ جو وزیر آباد کیس میں قاتلانہ حملے میں جو ملزم ہے، جی اسد عمر، اس کو آپ اسد عمر نہیں، ہیئرنگ کی آپ ان کو نہیں اجازت دے اسد عمر رہے صاحب ہیں، فرما رہے تھے، آپ نے کہا نا آپ سے پہلے اسد عمر صاحب نے فرمایا جی۔ تو آپ ہیئرنگ کی اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، صاحبہ کو اجازت دی گئی ہے، عمران خان صاحب کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ دیکھیں نا کتنا دوہرا معیار ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے، اور یہ جتنی زیادتی کرتے رہیں گے، جتنے روزانہ پرچے کرتے رہیں گے، تو سر یہ بات قدرت یہ ہے کہ وہ زیادتی ہے اور ان کو ویڈیو لنک پر ہی آنا ہے، وہ خود پیش نہیں ہوں گے، یہ موقف ہے؟ یا موقف یہ ہے کہ داتا دربار میں سیف ہے لیکن کچہری میں نہیں سیف، کچہری کورٹ نہیں جائیں گے، سیشن کورٹ نہیں جائیں گے، وہ ہائی کورٹ جائیں گے، پیش ہوں گے، لیکن کچہری کورٹ نہیں جائیں گے؟ ابھی 5 دن پہلے تو پیش ہوئے ہیں اسلام آباد میں لیکن 3 سر عدالتوں میں۔ کچہری میں نہیں ہوئے نا سر، سیشن کورٹ نے ان کو اس سے بلاتے رہے، پہلے انہوں نے کہا میں اعلیٰ عدلیہ میں چلا گیا، وہ باقی اس سے پہلے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے، جب اپیل دی ہے، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرسوں سر، 12 پیش
اوکے اوکے ٹھیک ہے, ذرا ڈوگر صاحب اس بات پہ آ جائے گا کیونکہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے کچھ گھنٹے قبل, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو صدر بنا دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا, تو آج وہی ہوا ہے جی. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی صاحب کا جو سفر ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی صدارت تک پہنچ گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سر یہ عمران خان صاحب کی بڑی کشادہ دلی کا ثبوت ہے سر, کہ جو کل تک ڈاکو تھے وہ آج ان کے صدر ہیں. پہلے وہ کہتے تھے شیخ رشید صاحب کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, ان کو اپنی حکومت میں انٹیریئر منسٹری بھی دی. بابر اعوان کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے رہے لیکن پھر ان کو بھی جو ہے اپنا قریبی قانونی مشیر انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ تو ان کی کشادہ دلی ہے. تو اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ بھی اگر کوئی آپ کی پارٹی میں عہدہ لے لیں تو آپ ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب بات نہیں کریں گے, ان کے بھی خوش ہو جائیں گے؟ دیکھیں اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں جی. پہلی بات, آج سے 3 دن پہلے جب خان صاحب نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا وزیر آباد میں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, ملک و قوم کی ترقی کے لیے, اور میں ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایک بڑی بات کی عمران خان نے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ زرداری صاحب نے کل کہا کہ جی عمران خان سیاستدان نہیں ہے, میں سیاستدان سے بات نہیں کر سکتا. ابھی آپ عمران خان کو خود سیاستدان تسلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے پرویز الہی کو اتنا بڑا عہدہ دیا, تو آپ پھر مانیں نا کہ عمران خان سیاستدان ہے. اور میں اس بات سے بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں ہمیشہ بڑی کی حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں کہ احترام سب کا ہونا چاہیے, ایک حد تک تنقید ہونی چاہیے ایک حد تک, لیکن گالی گلوچ کسی کے بارے میں بھی کسی کو بھی نہیں, اس کا حق ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی حکومت کو گرایا, باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ان کے ساتھ اسی بات پر شروع ہوئی, اور جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. مونس الہی صاحب, ان کی فیملی آپ جانتے ہیں, اور ان کے ارد و گرد کے تو سر یہ کانٹا جو لگا ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر, وقت کم ہے, لیکن جو کانٹا لگا ہے وہ اب جو ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے سر. یہ انہوں نے یہ کانٹے کو ہضم کر لیا ہے یا چمچے بن گئے ہیں؟ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کانٹا جو لگا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ ملاقات کو تیار نہیں ہے, کشادہ دلی وہ نہیں دکھا رہے, تو اب تمام لوگوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے لیکن وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو ڈینائی کر دیا. تو کیا وہاں سے یہ بالکل ریڈ سگنل آ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ نے کانٹا لگا دیا سر؟ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلے سال 1 سال 11 مہینے پہلے تک اسی اسٹیبلشمنٹ کا, اسی پاور کوریڈور کا حصہ تھا. جی سر. جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہتی تھی کہ ہم نے کانٹا لگا دیا پی ڈی ایم کے ان تمام لیڈران کے اوپر جو اس وقت ان کے نظر میں چور بھی تھے, ڈاکو بھی تھے, جن پر انہوں نے مقدمات بھی بنائے, اور آج وہ گروہ بنا کر مسلط کر دیے گئے اور اس کی سزا قوم بھگت رہی ہے. تو بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. عوام کی طرف سے کانٹا نہیں لگنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے خیر ہونی چاہیے. ان کے کانٹے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ ابھی سال بھی نہیں گزرا, آپ کو بات سمجھ آ ہوگی. تو کانٹے نکل جایا کرتے ہیں, مطلب یہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, ان کو اس مائنڈ سیٹ کو ختم ہونا پڑے گا. ہر شخص کو اپنے ڈومین میں رہنا پڑے گا اور سول سپرمیسی کو آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہاں پر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے, یہ بھی بات کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اب تک جو تیزی نظر آتی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کہ فوری طور پر وہ سنا جاتا تھا. ایک اختلافی نوٹ بھی ہے موجودہ چیف جسٹس کا, وہ کیا کہتے تھے اس وقت اور کیا ہو رہا ہے اس وقت, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس حصے میں جوائن کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب, پاکستان بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب. پاشا صاحب, اب تک آپ کی جو پٹیشن ہے وہ جو آپ نے دائر کرنی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کا سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے؟ آپ نے اب تک دائر نہیں کی, یہ ڈیلے کیوں کر ہوا اور یہ کب تک دائر ہو جائے گی؟ یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے. 1-2 ڈاکومنٹس جو ہے وہ کم تھے, وہ ہم نے ارینج کر لی ہیں اور انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو یعنی پرسوں فائل ہو جائے گا ریفرنس. اور جو ہی پاکستان بار کونسل کا ریفرنس فائل ہوگا تو باقی بار کونسل کا بھی ودن اے ڈے اور 2 فائل ہو جائے گا, اور ٹوٹل 6 ریفرنس ہو جائے گے بار کونسل کی طرف سے. ٹھیک ہے سر, یہ فرما دیجیے گا, یہ جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ بات کی ہے کہ ججز اور فوجیوں کا جو ہے وہ سرکاری جو ہے سر افسران, ان کے جو مراعات ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے سامنے ان کو سارے فیکٹس اور فگرز رکھے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہونا چاہیے سر سب کو اپنے اپنے اثاثے اور اپنے جو پینشن والے معاملات ہیں ان کو بھی ذرا ادھر لے کر آئیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے؟ میرا تو خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
اور اس میں ججز اور چینلز کو فوجی افسران کو والنٹیرلی آگے آنا چاہیے، اور اس وقت یہ ملک کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب ہم کسی عام آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس پہ ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں اور سارے معاملات اس پہ کیے جاتے ہیں، تو وائی ناٹ ججز اینڈ جنرل. ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بری بات ہے. آئی اپریشیٹ اٹ. سر، اور سپریم کورٹ کے آڈٹ کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے نظر میں ٹھیک ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا ٹائمنگ کوئی اس میں معیوب ہے، یا آپ کو نہیں لگ رہا ہے اس میں کوئی کویسچن مارکس ریز ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی عام مطلب کوئی ٹسل چل رہا ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ آڈٹ کے حوالے سے کوئی پہلی دفعہ نہیں ٹرائی ہوئی. افتخار محمد چودھری صاحب کے وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، بعد میں بھی ایک دفعہ. تو یہ ٹرائی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آگے چل کے نہ کوئی ادارہ ہمت کرتا ہے اس کو اسٹریم لائن لانے میں. آئی مین کوشش نہیں کرتے کہ اس کو عملی جامہ پہنائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، پہلے یہ سر بات ہوئی ہے، کبھی آڈٹ ہوا ہے؟ آڈٹ ہمارے سامنے تو کوئی نہیں ہوا، لیکن اگر ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور انٹرنل آڈٹ سسٹم سپریم کورٹ کا ہے، ہائی کورٹ کا بھی انٹرنل آڈٹ سسٹم ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وداؤٹ آڈٹ یہ لوگ جا رہے ہوں. لیکن اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ کوئی اسپیشل آڈٹ کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹرانگ گراؤنڈ بھی بتا دے، کیونکہ سپریم کورٹ کم از کم یہ نہ سمجھے کہ اس وقت شاید حکومت جو وہ اس معاملے میں تیزی دکھا رہی ہے. تو یہ تھوڑے سے معاملات ہیں کہ کہیں وکٹمائزیشن کے حوالے سے نہ کیا جائے. ٹھیک ہے سر، میں یہ اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی. سر مجھے ناصر حسین شاہ صاحب کو ویلکم کرنی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. آپ کا پہلے میں سیاسی رسپانس دینا چاہوں گی. آپ یہ چل رہا ہے چوہا بلی کا معاملہ، آپ کے کل بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چوہا کبھی بستر کے نیچے چھپ رہا ہے، کبھی جو بھی. مگر اب پوائنٹ یہ ہے سر کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاڈ ہے یا فیور ہے، یا واقعی میرٹ پر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے؟ آج ان کا میڈیکل ریکارڈ بھی آپ کے سامنے. آپ کو تسلی ہوئی سر اس بات سے کہ وہ نہیں پیش ہوئے؟ ہی ہیز سالڈ گراؤنڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان پر فائرنگ کیا، جنہوں نے ان پر حملہ کیا، اس کو ویڈیو لنک کی سہولت میسر ہے، ان کو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، خان صاحب تو عجیب لاڈلے ہیں، اور اب تو یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ عدالتوں کے لیے بہت احترام ہے ہمیں، لیکن جس طرح کی فیسلٹی ان کو حاصل ہے خان صاحب کو، اس طرح پہلے کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں ملی. آپ کے سامنے ہوگا کہ کسی کو منٹس دے دیے جاتے تھے کہ اتنے منٹس میں اس کو پیش ہونا ہے، اور یہاں تو دیکھیں صبح کی تاریخ ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر آج بھی جس طرح ہوا، تو اس سے بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ آتے ہیں. ہمیں بڑا احترام ہے عدالتوں کا، لیکن جب اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور اس طرح ہوگا کہ کسی کو تو بڑا شاہی قسم کا دے دیں گے ٹریٹمنٹ کہہ لیں، یا ان کے ساتھ جو بھی برتاؤ ہے، اور دوسروں کے ساتھ بڑا ظالمانہ ہوگا، تو پھر تو اندیشے اٹھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کا ایک امیج ہے، اور سب کو اس کا ہوتا ہے کہ سب کی آنکھیں اس طرف ہوتی ہیں کہ یہاں سے ہی انصاف ملے گا. جب یہ سامنے نظر آئے کہ ایک تو جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے، دوسروں کے ساتھ دوسرے قسم کا ہے. مثال کے طور پر ابھی جس دن خان صاحب وہاں گئے ہیں، کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، بڑی انہوں نے مہربانی کی، بڑا احسان کیا انہوں نے جو وہاں پہ گئے. تو اس دن کورٹ میں ہوا کیا؟ جس طرح کی افراتفری ہوئی، جس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی، یا جس طرح وہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، کیا کوئی ایکشن ہوا اس پہ؟ ایون جو حسن رضا پاشا صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر وکلا بھی کبھی اس طرح کی کوئی بات وہاں پہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ایکشن لیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ پاشا صاحب سوال ہے آپ کے لیے. آج کا ایپیسوڈ
ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں ذرا ایک منٹ پاشا صاحب کا رسپانس دیتی ہوں. پاشا صاحب, یہ تاثر تو اب خیر آ رہا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں یا کوئی ان کو فیور دی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ بائسڈ ہیں, ہم کوئی جانڈس ویو رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, اس لیے ہم بار بار یہ استحصا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آ جائیں پیش ہو جائیں, عدالت کہتی ہے 11 بجے آ جائیں, پھر سماعت ملتوی ہوتی ہے کہ 2 بجے آ جائیں, پھر سماعت ملتوی ہوتی ہے 3:15 بجے آ جائیں, پہلے بھی اسی طرح کا ہم ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ چل رہا ہے معاملہ. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ تاثر کیسے مطلب ختم ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ہے معاملہ, یا آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو سوچنا چاہیے, معزز جج صاحب کو سوچنا چاہیے. ابھی جو 2 دن پہلے محترم خان صاحب تشریف لائے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں, تو ایک یہ کورٹ میں تشریف لائے تھے, اور ان کے جانے کے بعد اگلے دن جب کوئی میٹر پیش ہوا تو معزز جج صاحب جو ایک کورٹ کے ہیں, انہوں نے بڑا ڈسپلیجر شو کیا, اور انہوں نے کہا کہ 2500 بندے لے کے آ گئے, اور عدالت کے اندر جو ہے وہ زندہ باد اور خدا باد کے نعرے لگانے شروع ہو گئے. کسی کو مناسب نہیں تھا. تو اسی طرح لاہور میں جب وہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی میڈیا کو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ ان کی جب کاروان زمان پاس کے نکلا تو اس کے آگے آگے ایک پک اپ تھی, اس کے اسپیکر لگے ہوئے تھے, پیشوار اسپیکر تھے, اور وہ مسلسل نعرے بازی کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو اگر محترم عمران خان صاحب نے ان ٹائم عدالت میں پہنچنے کی نیت تھی تو ان کے لیے بہت ایزی تھا کہ وہ مائک لے لیتے اپنے ہاتھ میں, اور اپنے کارکنوں, اپنے جانوں, اپنے چاہنے والوں جو کہ ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ان کو صرف ایک فکرہ کہتے کہ میں نے 5 منٹ کے اندر اندر ہائی کورٹ میں پہنچنا ہے, آپ آگے سے ہٹ جائے. اور مجھے نہیں خیال کہ وہ ان کی بات نہ مانتے, اور جو فیصلہ 4 گھنٹے میں طے کیا گیا ہائی کورٹ تک آنے میں, اس کو وہ 4 منٹ میں طے کر سکتے تھے. یہ نان ایشو کو ایشو بنانا ٹھیک ہے, پولیٹیکل گیم سکورنگ ہوتی ہے, اور یہ ہر ایک بناتے ہوتے ہیں سارے. محترم شاہ صاحب یا تشریف رکھتے ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا کراس پبلک اگر اس طرح کی باتیں کی جائے جس میں ڈسکریمنیشن نظر آئے, یعنی ایک عام بندہ کہے گی کہ میری جب پری ارسٹ بیل فلاں جج صاحب کے پاس پیش ہوئی تھی اور میں کچھ 2 منٹ لیٹ پہنچا, اور جب کورٹ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ میری پری ارسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل ڈسمس ہو گئی میرے پیش نہ ہونے کی وجہ سے. اور جہاں پہ عدالت مسلسل 120 گھنٹے انتظار کرتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کا فیصلہ لگانا ہوتا ہے ان کے گھر سے تو 5-6 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ نہیں سر, یہ عمران خان صاحب کا رویہ درست نہیں ہے. چلیں یہ تو ہم نے مینج کر لیا, یہ ہمیں سمجھ بھی آ گئی, یہ ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, لیکن عدلیہ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہی رسپانس ہونا چاہیے جو ابھی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ کچہری میں سیفٹی نہیں ہے, ان پر حملہ ہو سکتا ہے, آلریڈی ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی بھی مزید بڑھائیے, کیونکہ آپ کو بھی خطرات ہیں, عام لوگوں کو بھی خطرات ہیں اگر میں پیش ہو جاتا ہوں. دیکھیں کتنے عظیم ہے وہ کہ وہ سب کے لیے سوچ رہے ہیں. سر یہ تو آپ مانے کہ ایسے سیاستدان کم آتے ہیں دنیا میں. آپ ہنس رہے شاہ صاحب, میں سیریس سنسیئرلی کہہ رہی ہوں. بات ٹھیک ہے. عدلیہ کے لیے دیکھیں, عدلیہ اور بار پارٹ اینڈ پارسل ہے, اور وہی بینگ آفیسر آف دی کورٹ, اسٹوڈنٹ آف لا, ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, سب کے ساتھ برابری ہوگی تو انصاف سے لوگوں کا یقین ہوگا, عدالتوں کا بھرم رہے گا. اور ہم جو وکلاء ہیں, آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کورٹ کو اس وجہ سے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے کلائنٹ کے سامنے کہ نہیں قانون ایسا ہے اور عدالت نے قانون کے مطابق کیا ہے. تو ہم اس وقت لاجواب ہو جاتے ہیں کہ جب اشراف کے بھی کسی بندے کا نام لے کے وہ کہتے ہیں اس کے لیے تو یہ تھا اور ہمارے لیے یہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ مخصوص لوگوں کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جاتی ہے جب وہ یوکے میں یا دبئی میں ہوتے ہیں, کہ جی کہ 4 دن کے لیے ان کو ہاتھ نہ لگائے. لیکن کوئی عام بندہ ایسی پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے جائے کہ بندہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے اور بیرون ملک ہے, اس میں آنا ہے, تو اس کو نہیں دی جاتی. یہ ڈسکریمنیشن کا مثلا ختم ہونی چاہیے. ادروائز عدلیہ پہ اعتماد لوگوں کا
उठता जा रहा है, और ये बड़ी खौफनाक बात है। अदालतों पे एतमाद कायम रहना चाहिए, इनकी तौहीद सलामत रहनी चाहिए, और इनका भरम आम पब्लिक पे कायम रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे। ठीक है, लेट मी जस्ट कम बैक टू यू पाशा साहब। मैं जरा, नासिर हुसैन शाह साहब बड़ा हंस रहे हैं सर, ये हंसने की बात नहीं है। इतना आपको पता है इमरान खान साहब का बड़ा दिल है और वो इतने अजीम है कि उन्होंने देखिए सबकी सिक्योरिटी की फिक्र की, आप लोग किसी की सिक्योरिटी की फिक्र करते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि बेनजीर साहिबा भी, तो उनको कितने खतरात लागते, लेकिन वो आवाम के बगैर रह नहीं सकती थी। मैंने अभी डोगर साहब को भी यही कहा था कि बेनजीर साहिबा को अदालत तलब नहीं कर रही थी, और वो दाता दरबार जाएंगे, वो कोर्ट्स के हवाले से, अदलिया के हवाले से एक यकजहती का मुजाहरा करेंगे, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, अब क्या आपने ऐसा किया है कोर्ट में नहीं पेश हो रहे वो? देखिए, पाशा साहब हमारे सीनियर हैं। अभी उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो अनाउंस कर देते, जो गाड़ियों में उनके स्पीकर लगे हुए थे कि जी मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, आप पढ़ जाएं। वो तो खुद जमा करते हैं लोगों को और फिर उसके बाद निकलते हैं। और आपने देखा है कि उनको वो जो बहुत बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, वो गिरफ्तारी से कितना डरते हैं। अभी वो लोग जो गए थे वहां पे कल, 5 थे पुलिस के अफसरान, इस्लामाबाद पुलिस के, और 5 ही मेरे ख्याल में लाहौर पुलिस उनके साथ थी। तो वो क्या इशू था? वो कोई गिरफ्तार करने गए थे? वो गए थे उनको वो नोटिस देने। और फिर वहां भी वो शिबली फराज साहब, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने कहा कि जी वो है नहीं। अब वो कहाँ चले गए थे उस वक्त खान साहब जमान पाक वाले घर से, जो बाद में फिर शाम को आके फिर उन्होंने वहां से एक स्पीच कर दी। तो ये रवैया है, ये आम अवाम और बेवकूफ नहीं है। वो समझते हैं कि दूसरों को तो जेल भरो तहरीक के लिए आगे करते रहे और खुद जमान पाक में सबको बुला के अपनी हिफाजत पे बैठे हुए हैं। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। खान साहब ठीक है, इस वक्त जिस तरह भी उनके साथ हो रहा है डील, उनको बहुत सारी ढील दी गई है, लेकिन कानून जरूर अपना एक दिन जरूर उसका होगा। हम सुन ही रहे हैं, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये रास्ता सर तलाश करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपके जो वजीर दाखिला है उनको भी नहीं समझ आता कि उनको शौक नहीं है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का। इसमें शौक का क्या अमल दखल है सर? मतलब अगर एक आदमी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी है, इस्लामाबाद पुलिस पेश हो जाती है, लाहौर पुलिस कोऑपरेट कर रही है, और आप उनको एक नोट दे के बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्या मजाक है सर? अगर नहीं गिरफ्तार करना था तो इस्लामाबाद पुलिस को इतना लंबा सफर क्यों करवाया? देखिए, अगर गिरफ्तारी जब होती है, जाहिर है सबको अंदाजा है कि खान साहब के एक अपनी जगह पे एक पॉपुलर लीडर तो जरूर है ना, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और उनको गिरफ्तार करने के लिए 5 लोग तो नहीं आते ना। ये तो सिर्फ उनको वो जो वारंट था या जो कुछ था वो ही देना था या थमाना था, और तो कुछ नहीं था। अगर गिरफ्तारी की बात होगी, और राना सनाउल्लाह साहब सही कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार करना होगा वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और आपके इल्म में है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो गिरफ्तारी गवर्नमेंट करना चाहे गवर्नमेंट और वो गिरफ्तार ना हो सके और उसको गिरफ्तार ना किया जा सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार करना होगा, आप देखिएगा उस दिन, जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार करना होगा, मतलब कानून हरकत में नहीं आए, राना सनाउल्लाह पहले हरकत में आ जाए। ठीक है, समझ आ गई सर। अच्छा, मैं पाशा साहब आपके पास आऊंगी कि फरमाइएगा, एक तो जायजा कमेटी की बात हो रही है, अब बता रहे हैं कि कुछ हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कोई इस तरह का कमेटी बनेगी जो कि नजरसानी करेगी जो इस वक्त तक कोर्ट के फैसले आए हैं मौजूदा वक्त में और पास्ट में, और उनके ऊपर एक नजरसानी होगी और उसके बाद पता नहीं क्या मामला तय होंगे। तो आपको लगता है ये एक मतलब ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन टाइप कमेटी जो है हमारे लिए किसी काम की है? ये रिकंसिलिएशन कमेटी कौन बना रहा है मुझे तो नहीं इस बात का इल्म, ना मैं इस पे अपडेट है मुझे कि ये ऐसी कमेटी कौन बना रहा है। गवर्नमेंट बना रही है जी, गवर्नमेंट बनाने की सोच रही है सर जी। अच्छा तो नहीं, मुझे उसका क्योंकि अंदाजा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी नजरों। चलिए सर, मैं फिर आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, वक्त कम है सर। मुझे बता दीजिएगा कि आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के हवाले से जब उनके ऊपर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था, तो उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस है मौजूदा वक्त में, उन्होंने ये फरमाया था कि उन्होंने इख्तिलाफी नोट में लिखा था कि किसी भी जज की बीवी के हवाले से कोई भी अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी जाहिर हो तो ये एक स्टिग्मा होता है,
जुडिशल सिस्टम पे, जुडिशरी पे, जी आप समझते हैं जी ये बिल्कुल दिस स्टैंड्स ट्रू इन नकवी साहब केस आल्सो? बिल्कुल। देखिए मैंने इससे पहले जब बात की है तो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। अगर काजी फायद ईसा साहब की हद तक ये बात है तो वो फिर हर एक जज की साथ है, और उसके स्पाउसेज और उसके जो सिबलिंग्स हैं सब उनसे होती है। लिहाजा किसी को कोई जो है वो डील या वो नहीं दी जा सकती, या किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। ऑल आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। और काजी फायद साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा उन्होंने खुद अदालत में पेश होकर अपना केस लड़ा, खुद लड़ा, और अहलिया मोहतरमा ने खुद जो है वो अपना वो सारा फांसे जो है वो डिक्लेयर किए, जाहिर किए। और अभी लास्ट में काजी फायद साहब ने अपने सारे एसेट अपने बच्चों के, और वो डिक्लेयर करने के बाद ये कहा कि मेरी मिसेज जो है वो यहाँ पे भी और बैरून मुल्क जो चले, यानी कि एग्जांपल उन्होंने सेट कर दिया एंड वी मस्ट फॉलो दैट। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया पाशा साहब। ठीक है नासिर साहब, मैं क्या चाहूंगी, वक्त कम है सर, मैं जानना चाहूंगी इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मतलब क्या समझती है कि क्या 3 माह में हो जाने चाहिए, 90 दिन में? आप लोग इस बारे में क्या फरमाते हैं? इलेक्शन होंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस तरह का इंतशार खान साहब ने फैलाया है वो मुनासिब बिल्कुल नहीं है कि 2 असेंबलियों में अभी इंतखाबात हो जाएं, फिर उसके बाद 2 के बाद में हो, फिर नेशनल असेंबली के हो। तो इस इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए और हमें तो कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन इंटरिम सेटअप 3 माह बाद खत्म हो जाएगा ना सर। इलेक्शन 90 दिन में ना हो, लेकिन इंटरिम सेटअप तो 90 दिन बाद खत्म हो जाता है ना। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर इसके हवाले से आप लोगों ने कोई और मेजर सोचे हैं? कोई तरमीम का हवाला भी कल दस्तगीर साहब कह रहे थे कि शायद हो सकती है, तो इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए कोई बात तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, हम तो इलेक्शन को वेलकम करते हैं अगर होते हैं तो हम, लेकिन ये इस वक्त मुनासिब नहीं है। सेंसस हो रहे हैं, अब कुछ असेंबलियां होंगी, उनके इलेक्शन होंगे एक सेंसस पे, दूसरी सूबाई असेंबलियां होंगी, उनके इलेक्शन होंगे दूसरे सेंसस पे, और फिर इसी तरह नेशनल असेंबली के भी। तो ये सिर्फ इंतशार फैलाया है खान साहब ने और कुछ नहीं। और ये जो अदालतों से बचते जा रहे हैं, वो एक आम सी कहावत है सना साहिबा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वो आज मरियम साहब ने कहा। आखिर में सर एक लाइन कह दीजिएगा, वक्त कम है, एक लाइन आप परवेज लाई साहब की सदारत पे मुबारकबाद तो दे दे सर उनको, वो कांटा उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। मुबारक जी बिल्कुल उनको मुबारक हो। और उनको इसलिए सदारत मिली है कि खान साहब की जब असेंबलियां तोड़ने के बाद जो हालत हुई है तो उन्होंने समझा है कि परवेज इलाही साहब बहुत समझदार थे, जो इनको कहते थे कि असेंबलियां ना तोड़ो, और दूसरे सब इनको कहते थे कि असेंबलियां तोड़ो, इसलिए उन्होंने उनको सदर ही बना दिया। दूसरा, आज बहुत बड़ी रात है, शब बारात की रात है और इमाम ज़मा की पैदाइश की रात है, और इस बरकतों की रात को सबको दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, आलम इस्लाम के लिए बेहतरी हो, आलम इंसानियत के लिए बेहतरी हो, और जिस हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं वो बेहतर हो जाए और हम सब सुख का सांस लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन शाह साहब। इसी पॉइंट पर हम वक्फा लेते हैं। दुआएं हर रात होनी चाहिए, कोई रात नहीं होती, रातें तो तमाम बड़ी हैं, अल्लाह ताला जब सुन ले कबूल कर ले। वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस मुल्क में क्योंकि बेजा मुदाखलत होती रही है तो हमने अभी बहुत कम देखा है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, फिर दूसरी आती हैं। हमारे यहाँ ये सेट नहीं हो रहा कि कानून क्या है और आइन की हुक्मरानी कैसे कराई जाए। जो पावर में होता है वो समझता है कि शायद वो हमेशा पावर में रहेगा। आज जो इमरान खान साहब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अदलिया के हवाले से, कल जब वो इस पोजीशन में होंगे, जब उनको मातहत होंगे और उनको कानून की अमल दरामद कराना पड़ेगा, तो वो किस तरह कराएंगे अगर वो ये एग्जाम्पल सेट करें। ये पॉइंट है, यहाँ से सोचना पड़ेगा कि हम जो बिला वजह के टसल्स करते हैं और एक्चुअली में कोई भी चीज़ अपने लिए कानूनी और आइनी नहीं समझते, तो फिर कानून और आइन कहाँ रह जाता है। इस पे ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।